مرزا صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو IMF کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے چیئرمین PTI کے ساتھ اور اس میں اہم رہنما بھی پاکستان تحریک انصاف کے شامل تھے، پھر یہ سپورٹ کرنا ایک ایسے وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست جو معاشی عدم استحکام ہے ملک میں وہ کافی زیادہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایسی ہی سوچ کی ضرورت تھی اور یہ ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میٹنگ ہر حالت میں جس طرح بھی آپ اس کا تجزیہ کریں غیر معمولی میٹنگ تھی اور روایت سے ہٹ کی تھی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ IMF نے کسی بھی ملٹی لیٹرل لینڈر نے اگر پاکستانی حکومت سے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اس کے لیے وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ملے، خصوصاً حزب اختلاف سے، کبھی نہیں ہوا۔ کیوں ہوا یہ بات؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے کہ معاشی اس کے اوپر چارٹر کے اوپر اتفاق رائے پیدا کرنا جو ہے بنیادی طور پہ حکومت کی ذمہ داری IMF کی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہماری حکومت وہ فعال کردار ادا نہیں کر پا رہی تو آپ دیکھتے ہیں کہ IMF کو کودنا پڑا، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو، کیونکہ IMF چاہتا ہے کہ جی کنٹینیوٹی رہے اور جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ واحد پروگرام ہے کہ جس میں 3 حکومتیں انوالو ہوں گی، موجودہ حکومت، کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور وہ حکومت جو آئے گی جب اقتدار میں، تو اس لحاظ سے ان کے لیے بڑا اہم تھا۔ اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ IMF اس طرح ملا ہے کہ جیسے ہمارے حکمرانوں سے زیادہ IMF کو تشویش ہے کہ خدا کے لیے پروگرام کسی طرح سے کمپلیٹ ہو جائے، یہ پچھلے پروگرام کی طرح جو ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی طرح جو ہے وہ ادھورا نہ رہ جائے۔ ایک بات، اچھا اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں؟ مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ حکومت نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، ان کو اپنے خاندانی ذاتی مفادات عزیز تھے، تو IMF کا رول بنا۔ IMF کیا آبجیکٹیو لے کر گیا اس میٹنگ میں؟ انہوں نے سابق وزیر اعظم اور اس کی جو ٹیم تھی انہیں یہ سمجھایا کہ جی اس جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس کے اہداف کیا ہیں اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ اچھا، اس پہ جو مجھے میری کچھ PTI کے ذرائع سے بات ہوئی، ان کا کہنا یہ تھا کہ جی اس میں جو ہے PTI کی ٹیم نے اس نے یہ کہا کہ جی جب بھی ہمارے پاس پروگرام آتا ہے IMF کا تو مہنگائی بہت بڑھتی ہے اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس پہ IMF والوں نے ان کو یہ بتایا کہ جی ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز یعنی کہ زرعِ اناج جو ہوتی ہے ہدف دے کر ہم دے رہے ہیں، تاکہ کیونکہ جب آپ جنرل سبسڈی دیتے ہو تو وہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، جب آپ ٹارگیٹڈ دیتے ہیں، موسٹ ورنیبل کو دیتے ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ بتایا کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا، یہ جو PTI کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے کن شرائط پہ عمل نہیں کیا، اور جو 7th 8th ریویو تو بڑا اچھا ہو گیا تھا مفتاح صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد جو ڈی ریل ہوا اس کی انہوں نے نشاندہی کی۔ اس میں انہوں نے کہا جی 2 باتیں بڑی ہمارے لیے کاز آف کنسرن تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جی روپے کو آرٹیفیشلی مصنوعی طور پہ اوپر رکھا گیا، دوسرا امپورٹ پہ پابندی لگی جس کی وجہ سے اس ملک میں تباہی پھیلی کہ 40% افراط زر ہو گیا، ٹھیک ہے، معاشی جو ہے جو وہ نمو تھا وہ سست ہوا، جو ہماری کہتے ہیں نا ایکٹیویٹیز کم ہوئیں اور لوگوں کی قوت خرید میں کمی ہوئی، تو یہ بات بتائی۔ پھر وہاں پہ سابق وزیر اعظم نے جو میری اطلاعات انہوں نے کہا کہ جی ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو گاڑی آگے نہیں چلے گی، آپ کو معیشت ٹھیک کرنا ہے تو یہ کریں۔ تو اس پہ IMF نے کہا جی یہ ہمارے ایمبٹ یعنی کہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے یہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ جی میری جو حکومت تھی اس لیے پورا نہیں کر سکی بہت سارے ریفارمز، یا بالکل نہ کر سکی کیونکہ ہم ایک کمزور مخلوط حکومت تھے۔ یہی حال PDM کا ہے، تو پاکستان کو ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے جس کا اگین ان کا وہی جواب تھا کہ جی دس از ناٹ آر ایمبٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اور جو دلچسپ ہے کہ یہ میزبان جو تھا اس میٹنگ کا IMF تھا، جو ورچوئل یہ تھی نا کہ ان کا کنٹری ہیڈ وہ سٹنگ ان واشنگٹن اور جو کنٹری ریپ تھا وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ جی ورچوئل انہوں نے کیا اس چیز کو نا۔ عوام کے لیے ایک اور مشکل، آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشان۔ آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں۔ گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر والے جو ہے نا ہم لوگ تندور کے آٹا لے کے روٹی لے کے جو ہے نا اسی پہ ہی گزارا کر رہے ہیں۔ بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں، پہنچائی گھر گھر یہ آواز۔ یوٹیلیٹی سٹور سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا۔ بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے۔ آؤ مل کر آواز اٹھائیں، پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ۔ بول بنا عوام کی آواز، عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ۔ صبح 6 بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں۔ 7 بجے آئی ہوں اور نہیں مل رہا ہے آٹا، پیسے نہیں ہوتے تھے ادھارے لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی 7 کھجور لازمی لیں، ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو کھجور کہاں سے لیں؟ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।